بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگوں کو عقلیات کا بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں سمجھ میں آئے وہ تو ہم مانیں گے، اور جو بات عقل میں سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ عقل شریعت کے لیے تو اس کی شریعت کے در کی لونڈی ہے، یہ شریعت کے در کی نوکر ہے۔ عقل کو دیکھ کر شریعت کی بات کو پھر ماننا یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی بندہ بادشاہ ہو اور اسے ایک چوکیدار نوکر رکھا ہوا ہو، بادشاہ کے کام کرو۔ اب باہر کا بندہ آنے والا کہے جی نہیں، پہلے میں پوچھتا ہوں نوکر سے بادشاہ کا حکم صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر نوکر کہے کہ ہاں یہ حکم صحیح ہے، کرنے کے لائق ہے، پھر تو ہم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اور ہر عقل مند بندہ اس کو بیوقوفی کہے گا کہ نوکر کی بات کو تو صحیح نہیں، نوکر کی بات پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے صحیح ہے، اور جو بادشاہ کہہ رہا ہے اس پر آپ کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو آج کل کی عقلیات کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے۔ بعض نے کہا جی آسمان کا وجود نہیں ہے، اور انہوں نے جتنے دلائل دیے اس پر، آسمان کے عدم وجود پر، آسمان کے نہ ہونے پر، ان سب کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے بہت تفتیش کی ہے، ہم نے بہت تلاش کیا، ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی، بلکہ ستارے سارے خلا میں گھوم رہے، فضا میں گھوم رہے، یہ چاند بھی سیدھا چل رہا ہے، سورج بھی سیدھا رہا، آسمان وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، باقی جو نیلا نیلا نظر آ رہا ہے ہماری نگاہوں کی انتہا ہے۔ دلائل کیا ہے کہ ہمیں ملے نہیں ہے، یا کسی چیز کا نہ ملنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہی نہ ہو؟ کسی بات کا نہ ملنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہی نہ ہو؟ نہیں۔ ہمیں اور پہلے پتا نہیں تھا کہ امریکہ نام کا ملک کوئی دنیا میں وجود میں ہے، جب بڑے ہوئے پھر پتا چلا کہ بھائی امریکہ نام کا بھی کوئی ملک ہے۔ تو جب ہمیں پتا نہیں تھا کہ امریکہ نام کا کوئی ملک ہے تو کیا اس وقت امریکہ نہیں تھا؟ بالکل ہے۔ اب بھی ہمیں بہت سارے ممالک کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نام کے ملک ہیں، تو ہمارے نہ جاننے سے اس بات کو یہ بات لازم نہیں آتی کہ ملک کی دنیا میں نہ ہو۔ بھائی ملک تو تھے، آپ کو پتا نہیں تھا۔ ایک دوسری دلیل میری آسمان کے وجود پر یہ ہے کہ آسمان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہے۔ عقل تسلیم کرتی ہے، اس بات تسلیم کرتی ہے کہ ہے یا نہیں ہے، ہونا ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تحقیق کی اور ہمیں نہیں ملا، لہذا ہم یہ سمجھتے کہ نہیں ہے، اور عقل ہو سکتے لیکن ہے نہیں، کیوں ہمیں نہیں ملا۔ تو ایک بات تو آپ نہ ملنے سے اس کے نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ دوسری بات، جو عقل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہی عقل ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر ایسی چیز ہو جس کا ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہو، تو پھر اگر کوئی مخبر صادق سچا خبر دینے والا بتا دے کہ چیز ہے، پر عقل کہتی ہے اب اس کو قطعی طور پر مانو۔ اب عقل کہتی ہے اس کو قطعی طور پر مانو کہ ہونا نہ ممکن تھا، جب سچا بندہ بات بتا رہا تو اب اس کو مانا ہی جائے، اس کا انکار بالکل نہ کیا جائے۔ تو ہمیں بھی آسمان کے وجود پر ایک مخبر صادق قرآن مجید نے بتلایا ہے کہ آسمان کا وجود ہے، ہم اسی ورد اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ آسمان کا وجود ہے، چونکہ سچے مخبر نے، سچے خبر دینے والے نے خبر دی ہے۔ ہونا بھی ممکن تھا، نہ ہونا بھی ممکن تھا، لیکن اب ہونے والا پہلو بھاری ہو گیا، چونکہ سچے مخبر نے، سچے خبر دینے والے نے یہ خبر دی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا وجود ہے۔ تو ناظرین، کسی بندے کے ایک تو بات عقل کو دیکھ کر شریعت کے احکام کو ماننا، اس کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ دوسرا، کسی کے علم میں نہ ہونا کسی چیز کے وجود کے ہی نہ ہونے کو لازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو چیز ہو، جس میں نے مثال عرض کر دی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آسمان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو اس کا عقل کہتی ہے ہونا بھی ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے، لیکن عقل ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کا ہونا نہ ہونا ممکن ہو، تو پھر اگر وہاں کوئی سچا مخبر خبر دے دیتا ہے تو پھر اس کی بات مان لینی چاہیے، اور اس خبر کے، اس بات کے قطعی اور یقین کو مان لیا جائے۔ تو آسمان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، قرآن ہمیں خبر دے دی کہ آسمان ہے، تو ہم نے قطعی اور یقین طور مان لیا کہ آسمان کا وجود ہے۔